حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ اسم اعظم میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہوا ہو اور ایک مرتبہ اس اسم اعظم کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ اسم اعظم پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر و خوف دور کرتے ہیں اور یہ اسم اعظم قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کا دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑ کھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ وہ گرے گا نہ لڑ کھڑائے گا، کیونکہ اسم اعظم کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس اسم اعظم کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صفے بستہ کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ اسم اعظم پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے اور زمین پر پڑھا جائے تو زمین پھٹ جائے اور اگر آگ پر پڑھا جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانج کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ اسم اعظم اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، راستہ بھٹک جائے تو یہ اسم اعظم اس کے دل کا چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس اسم اعظم کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم اور ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، گانے، ناچ، ظلم اور فسق و فجور سے بھرا ہوا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی فسق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ مدینہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے جن میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے، کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔
آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح، حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بھتیجے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آیا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران دشمن کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں ہرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، اے میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علم بردار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لو لہان، آنکھ سے خون بہ رہا ہے۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ ویران ہو چکا ہے، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے تو معصوم سادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوتی، بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کبھی اپنے بھتیجوں کے لباس سنبھالتی، کبھی بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک ایک بچے کو پیار کیا، پاک بیبیوں کو تسلی دی اور فرمایا، صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جو بیٹے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی حفاظت سونپی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا، مگر تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو
اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں؟ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھیں، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا ان پر حملہ کیا اور کئی نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اور پھر تلوار چلانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا، اے میرے ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی رہیں۔ افلا اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈھال تھی، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ تھیں، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے دین مٹ گیا؟ نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا توق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا، مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطاب ختم کیا تو دربار میں لرزہ طاری ہو
ہو گیا۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مدینہ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کے قبروں پر سلام کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھائی کے لاشے کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں، تیرے لال لاشے کے ساتھ ہم نے امانت نبھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ لے، تیرے بچوں کی قربانی رہ گا نہیں گائی۔ اے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ اسم اعظم میری تمام امت کے لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہو اور ایک مرتبہ بھی اس اسم اعظم کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ اسم اعظم پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اترتا ہے تو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، نور سے بھر دی جاتی ہے، فرشتے اس سے ڈر و خوف دور کرتے ہیں اور یہ اسم اعظم قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ، اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑ کھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ وہ گرے گا نہ لڑ کھڑائے گا، کیونکہ اس میں اعظم کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس اسم اعظم کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بستہ کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ اسم اعظم پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے اور زمین پر پڑھا جائے تو زمین پھٹ جائے اور اگر آگ پر پڑھا جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن مجید حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہوتا ہو تو اس کے ماں باپ یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ اس کے لیے قرآن مجید آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانج کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض، بیماری ہو یا بے سکونی، تو یہ اسم اعظم اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم اللہ کے ان کلمات سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز آ جاتی ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، راستہ بھٹک جائے تو یہ اسم اعظم اس کے دل کا چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس اسم اعظم کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بحوالہ حدیث جامع الترمذی، حدیث نمبر 3477۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ساکت تھیں، گلیاں خاموش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینہ والو، کہ تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا
ہے یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ آج ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں، آج عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ نہیں، آج علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شباب خاک میں دفن ہے، آج قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے پر آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اور اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ ہمیں یاد رکھو، ہمیں سنو، ہمیں سمجھو کہ ہم نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے، ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جس کی خبر میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسا میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو بولی، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک مارکا نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق بن گیا، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں دکھایا کہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، تن، من سب قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں صبر حسین عطا فرما، ہمیں وفا عباس عطا فرما، ہمیں غیرت علی اکبر عطا فرما، ہماری بیٹیوں میں پاکیزگی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عطا فرما، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، ہمیں دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن ان پاک ہستیوں کی معیت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔